بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری گزارش، اہم ہدایات و طریقہ تعلیم۔ اب یہاں پر صاحب کتاب ضروری باتیں لکھ رہے ہیں کہ پڑھاتے وقت کس طریقے سے پڑھانا چاہیے، بچوں کو کس طریقے سے رکھنا چاہیے، کس طرح سے سبق دینا چاہیے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پر صاحب کتاب لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ضروری گزارش، اہم ہدایات و طریقہ تعلیم۔ اہم ہدایات و طریقہ تعلیم۔ نورانی قاعدہ ماہرین فن کی نظر میں نہایت جامع اور بابرکت ثابت ہوا ہے۔ نورانی قاعدہ ماہرین فن، جو عربی کے جو ماہرین ہیں، ماہرین استاد ہیں، ان کی نظر میں نہایت جامع کتاب ہے، بہت ہی مفید کتاب ہے اور بہت ہی بابرکت کتاب ہے۔ یہ نہایت جامع اور بابرکت ثابت ہوا ہے۔ بچہ کی عمر، ذہن اور فرصت کے لحاظ سے سبق کی مقدار کم و بیش رکھی جائے۔ بچے کی عمر کو دیکھ کر سبق دیا جائے، بچے کی ذہانت کو کہ بچے کی عمر کیا ہے، اس کا ذہن کیسا ہے، اور فرصت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے سبق کی مقدار کم و بیش رکھی جائے۔ اگر کن ذہن بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو کم سبق دیا جائے، اور اگر ذہین بچہ ہے، تیز بچہ ہے، تو اس کا سبق کو تھوڑا سا زیادہ رکھا جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بچوں کو سبق دینا ہے۔ بچے کی عمر، ذہن اور فرصت کے لحاظ سے سبق کی مقدار کم و بیش رکھی جائے۔ بچے کی ابتدائی تعلیم اگر خراب رہی اور استعداد اچھی نہ ہوئی تو اس کا آگے چلنا مشکل ہے۔ بچے کی ابتدائی تعلیم یعنی جو بنیادی تعلیم ہے، بیسک تعلیم، اگر وہ خراب رہی اور استعداد یعنی تعلیمی صلاحیت اچھی نہ ہوئی، ٹھیک ہے، بیسک میں ہی اگر شروع میں ہی بچے اگر صحیح سے پکا یاد نہیں کر پا رہے ہیں سبق، اور صحیح سے تلفظ کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہی چیز اگر کمزوری رہی ان چیزوں میں، تو پھر آگے اس کا چلنا مشکل ہوگا۔ اسی لیے بچوں کو تھوڑا سبق دے اور اس کے تلفظ اور اس کی یادداشت پر اچھے سے توجہ دے، تاکہ اس کی یادداشت بھی اچھی ہو اور سارے تلفظ بھی اچھے سے ادا کر رہے ہوں۔ تو بنیادی چیز پہ دھیان دینا ہے، اور سبق اسی اعتبار سے دینا ہے، اتنا ہی دینا ہے جتنا وہ اچھے سے یاد کر سکے۔ بچے کی ابتدائی تعلیم اگر خراب رہی اور استعداد اچھی نہ ہوئی تو اس کا آگے چلنا مشکل ہے۔ بچہ بے اصولی کی وجہ سے بدشوق نہ ہونے پائے۔ بچہ بے اصولی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بچے کو صحیح سے رکھنا ہے، وہ اصول اور ضوابط کے پابند رہے، ایک سلیقہ کے ساتھ، اور کیا ہے، ڈسپلین میں بچہ رہے۔ بچہ کھیلے کودے نہ، یعنی کہ بچہ بیٹھ کے جو ہے وہ کھیل رہا ہے، دھیان نہیں دے رہا ہے پڑھائی میں، تو اس طرح سے کیا ہے، بچے میں بدشوقی پیدا ہوتی ہے، پھر بچہ بدشوق ہو جاتا ہے، پھر اس کو پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی اصول بچہ نہ توڑے، اصول کے مطابق کیا ہے، بچہ کلاس میں رہے اور اصول کے مطابق بچہ پڑھ رہے ہو، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ بچہ بے اصولی کی وجہ سے بدشوق نہ ہونے پائے۔ تعلیم کے وقت کوئی دوسرا کام نہ کرے۔ تعلیم کے وقت کوئی دوسرا کام نہ کرے۔ پڑھانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جب پڑھا رہے ہو تو کوئی دوسرا کام نہ کرے، اور بچوں کو بھی کوئی دوسرا کام نہ کرنے دے۔ ادھر ادھر بچے دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں یا پھر کوئی دوسرا کام میں لگ گئے، دھیان کہیں اور ہے، تو یہ سب نہ ہونے دے۔ تعلیم کے وقت کوئی دوسرا کام نہ کرے، کیونکہ اس سے بچوں میں انتشار، شور و شغب اور بدشوقی ہوتی ہے۔ اگر آپ خود بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سے بچوں کا ذہن کیا ہوتا ہے، منتشر ہوتا ہے اور ہلہ گلہ ہوتا ہے، تو بچے میں بدشوقی پیدا ہوتی ہے، بچے کا ذہن منتشر ہوتا ہے، پھر اس کو پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، کیونکہ اس سے بچوں میں انتشار، شور و شغب اور بدشوقی ہوتی ہے۔ معلمین کم از کم اس قاعدہ میں درج کی ہوئی ہدایات کے ماہر ہوں۔ معلمین جو پڑھا رہے ہوں تو اس کو اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ اس کتاب میں جو ہدایات لکھے ہوئے ہیں اور جو تختی پڑھا رہے ہیں، اس تختی میں جو تجوید کی جو قاعدہ ہے، اس کو اچھے سے وہ سمجھے ہو، اس میں اس کو مہارت ہونی چاہیے۔ معلمین کم از کم اس قاعدے میں درج کی ہوئی ہدایات کے ماہر ہوں۔ کوئی دوسرا مشغلہ نہ رکھیں، کوئی دوسرا کام نہ رکھیں، بلکہ توجہ کے ساتھ پڑھائیں۔ کوئی دوسرا مشغلہ نہ رکھیں۔ جس بات کی تعمیل نہ ہو سکتی ہو یا آپ نہ کرا سکتے ہو، اس کو زبان سے ہی نہ نکالیں۔
جس بات کی یعنی ڈسپلین کے تعلق سے یا پھر تلفظ کے تعلق سے اگر آپ کی زبان سے خود وہ صحیح تلفظ نہیں نکل رہا ہے، یا پھر آپ بچوں کو تلفظ نکلوا رہے ہیں لیکن اس بچے سے صحیح سے نہیں نکل رہا ہے، تو بہت زیادہ زور نہ دے، بہت زیادہ کوشش نہ کریں۔ جس بات کی تعمیل نہ ہو سکتی ہو یا آپ نہ کرا سکتے ہو، اس کو زبان سے ہی نہ نکالیں، ٹھیک ہے، اس کو زبان سے ہی نہ نکالیں، کیونکہ اس سے بچے نافرمان بن جاتے ہیں، کیونکہ بار بار اس مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ چیز ہو نہیں رہا ہے، اور آپ اس کی پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ بار بار اس چیز کو کروا رہے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے بچے نافرمان بن جاتے ہیں، اور زیادہ مار پیٹ اور بہت ڈانٹ ڈپٹ سے بچے نڈر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی تلفظ ادا نہیں ہو رہا ہے اور آپ مار پیٹ رہے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ، تو اس سے بچے نڈر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جس کی ادائیگی بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو اسے چھوڑ دے، اس کے پیچھے اتنا نہ لگے، اور بچے کو مارے پیٹے نہیں، زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اور زیادہ مار پیٹ اور بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ سے بچے نڈر ہو جاتے ہیں۔ صرف نظر کی تیزی اور معمولی ڈانٹ سے کام لینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اگر بچے شرارت کر رہے ہیں تو ہلکا ڈانٹیں اور اس کو نظر دکھلائیں، بچے اس سے کیا ہے ڈر جائیں گے، اور بچے کیا ہے کہ وہ اپنے پڑھائی میں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ صرف نظر کی تیزی اور معمولی ڈانٹ سے کام لینے کی کوشش کریں۔ پھر بھی باز نہ آئے تو غصے کے وقت نہیں، اگر پھر بھی بچہ نہیں مان رہا ہے اور شرارت کر رہا ہے تو غصے کے وقت نہیں، اس وقت نہیں، بلکہ سوچ کر دوسرے وقت زیادہ زور سے اور بے جگہ نہ مارے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اسے چھوڑ دے، دوسرے وقت میں بچوں کو بلا کر اور اسے سمجھائے، اور کیا ہے ہلکا سا مارے، زیادہ زور سے نہ مارے اور بے جگہ نہ مارے، ٹھیک ہے۔ اور سزا کے بعد دوسرے وقت شفقت سے سمجھا بھی دے، سزا دینے کے بعد پھر دوسرے وقت میں بچوں کو بلا کر شفقت سے سمجھائے، پیار سے سمجھائے کہ ایسا نہیں کیا کرتے، حروف اور ہندسیں سیاہ تختہ پر بنا کر دکھائے، ٹھیک ہے۔ کلاس میں یہ بلیک بورڈ بھی ہونا چاہیے، اور اس پر بچوں کو لکھ کر دکھائے کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ ایک ہے، یہ دو ہے، اس طرح لکھ کر دکھا کر سمجھائے۔ درسگاہ میں مفرد جلی حروف اور مرکب جلی حروف بھی ہوں، درسگاہ میں مطلب کلاس میں یہ چارٹ بھی ہونا چاہیے جس میں الف سے یا تک یہ حروف لکھے ہو، موٹے موٹے حروف میں، اور اسی طریقے سے مرکبات والے بھی چارٹ ہونی چاہیے جس میں بڑے بڑے حروف میں مرکب کے جو الفاظ ہیں وہ لکھے ہوں۔ درسگاہ میں مفرد جلی حروف اور مرکب جلی حروف بھی ہوں۔ بچہ کے پاس سلیٹ، قلم اور کاپی بھی رہیں، بچہ کے پاس سلیٹ ہونا چاہیے اور قلم اور کاپی بھی ہونا چاہیے۔ اس طرح پڑھانے سے بچوں کی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اسے لکھ کر دکھا کر اگر سمجھائیں گے، بتائیں گے تو اس سے بچوں پر زیادہ بوجھ، اس کی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑتا، پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم سے پہلے متعلقہ ہدایات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ سزا اور خفگی کی نوبت نہ آئے۔ جب آپ پڑھا رہے ہیں بچے کو تو آپ پڑھانے سے پہلے خود بھی اس سبق کے جو ہدایات ہے اور جو تجوید کے جو قواعد ہے اس کو آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ لیں تاکہ آپ بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھا سکیں اور آپ کو خود پشیمانی اور ناراضگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو تعلیم سے پہلے متعلقہ ہدایت کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ سزا اور خفگی کی نوبت نہ آئے۔ صرف شاباش کہہ دینا کافی ہو جائے گا، بچہ اگر اچھا پڑھا، اچھا سبق سنایا تو اسے شاباش کہنا چاہیے، شاباش کہہ دینا کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح معلمین دیانت دار اور متحمل مزاج بھی ہوں، پڑھانے والا جو ہے وہ دیانت دار ہونا چاہیے اور برداشت کرنے والا مزاج ہونا چاہیے، بہت غصہ ور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح معلمین دیانت دار اور متحمل مزاج بھی ہو، خود غرض اور ترش رو نہ ہو، یعنی بہت زیادہ مطلبی اور بہت زیادہ چڑچڑا پن والا استاد نہیں ہونا چاہیے، خود غرض اور ترش رو نہ ہو، ورنہ بچہ کی عمر اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اگر آپ بچہ پر بار بار جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ بار بار کریں گے اور بار بار جو ہے اس طریقے سے کریں گے تو بچہ کیا ہے کہ وہ بچہ بدشوق ہو جائے گا
پھر اس کو پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی پیار سے پڑھانا ہے۔ نیز محنت و دل سوزی سے بچوں کو پڑھائے، محنت سے پڑھائے اور پورا دلی لگن کے ساتھ بچوں کو پڑھائے۔ عمر کی پونجی ضائع ہونے سے بچائے، کیونکہ اگر بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو پھر بچہ پڑھے گا نہیں، اس کو بد شوق ہو جائے گا بچہ، اور اس کی عمر پھر ضائع ہوئے گی، کیونکہ وہ کچھ سیکھے گا نہیں۔ ضائع کرنا جرم عظیم ہے، عمر کا ضائع کرنا جرم عظیم ہے، اور سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچہ کی تعلیم کی جانچ ہفتہ عشرہ میں بھی خود بھی کر لیا کرے۔ تو گھر کے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کی جو ہے جانچ کرے ہفتہ میں یا 10 دن میں، کہ بچہ کس طرح سے پڑھ رہا ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے جانچ کرتا رہے۔